ملاکی نبی۔ بچوں، آج ہم ملاکی نامی ایک نبی کے متعلق جانیں گے۔ ملاکی کی کتاب نبیوں کی 12 مختصر کتابوں میں آخری کتاب ہے۔ ملاکی نبی نے لگ بھگ 450 قبل مسیح سے 400 قبل مسیح نبوت کی۔ یہ یہودیوں کے واپس آ کر ہیکل کی تعمیر نو سے 100 سال بعد کا زمانہ تھا۔ اگرچہ یہودی غلامی سے نجات پا کر اپنے وطن لوٹ آئے تھے، یروشلم میں دوبارہ عبادت اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر قوم پھر بھی غلط تصور لیے خدا کی عبادت کرتی رہی۔ یوں وہ اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے۔ اسیری میں جانے سے پہلے والے انداز میں اگرچہ وقت پر قربانیاں کرتے، مگر اپنی خطا کار روشوں سے خدا کے قہر کو بھڑکاتے رہے تھے، تب بھی یہی سمجھتے کہ وہ تو خدا کے طالب لوگ ہیں۔ ایسے حالات میں خدا نے ملاکی کو اٹھایا کہ عبادت میں درست راہوں کی نشاندہی کرے، لوگوں کو ان کے گناہوں پر سخت تنبیہ کرے، کہیں وہ دوبارہ خدا کی عدالت میں مجرم نہ ٹھہریں۔ ملاکی نبی نے خدا کی باتیں سمجھانے کے لیے سوال و جواب کا انداز اپنایا۔ یہ دوسرے نبیوں کے برعکس ایک مختلف اور خاص انداز تھا۔ آئیں دیکھتے ہیں خدا نے اس زمانہ میں ملاکی کے ذریعہ کس طرح لوگوں کو خدا کے طالب ہونے کا مطلب سمجھایا۔ لوگوں کے گناہ کی نشاندہی کہ انہوں نے خدا کے نام کی تحقیر کی۔ یہ عبارت ملاکی 1 باب 6 سے 14 آیت سے لی گئی ہے۔ جناب استاد ملاکی کے الفاظ کو ایک ڈرامائی انداز میں سوال و جواب کی شکل دیں گے۔ آئیں خدا، نبی اور مذہبی پیشواؤں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنیں۔ شروع میں خدا نے اپنے خدمت گزار مذہبی پیشواؤں سے ناراضگی بھری آواز میں کہا، میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، بیٹا اپنے باپ کی تعظیم کرتا ہے اور نوکر اپنے آقا کی۔ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ کاہنوں کا جواب، عزت؟ ہم آپ کی عزت ہی تو کرتے ہیں، ہمیں بتائیے آخر ہم کیسے آپ کے نام کی رسوائی کا سبب بنے؟ خدا کا فرمان، تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو، جب تم اندے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں کرتے، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ بلکہ تم نے یہ کہتے ہوئے اسے برباد کر دیا کہ خداوند کی میز حقیر ہے، اور یہ کہ اس پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں۔ پھر تم نے کہا، یہ کیسی زحمت ہے، اور اس پر حقارت سے ناک چڑھائی۔ پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار ذبیحے لائے اور اسی طرح کے ہدیے گزرانے، کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں؟ لعنت اس دغا باز پر جس کے گلہ میں نر ہے، پر خداوند کے لیے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے۔
क्योंकि मैं शाह अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। नबी ये बातें सुन रहा था, जानता था खुदावंद का गुस्सा बजा है। इस्लाह की गरज से नबी ने काहन से कहा, ए पेशवाओ, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, अब खुदा को मनाओ ताकि वो हम पर रहम करे। तुम्हारे ही हाथों ने ये अंधा, ऐबदार, बीमार जानवर खुदा के हजूर गुजराना। तुमने खुदा के आगे बेअदबी का गुनाह किया। लोगों को नहीं चाहिए था तुम्हारे हाथों खुदा के आगे ऐबदार कुर्बानी पेश करते, और तुम आखिर किस तरह उसके मंजूरे नजर होगे। खुदा का नामजद खादिम जो उसके लिए बाइसे रुसवाई हुआ, पूरी कायनात के मालिक खुदावंद के हजूर हट धर्मी से ऐबदार कुर्बानियां चढ़ाई और शर्मसार तक ना हुआ। खुदा ने बड़े दुख से फिर उसे कहा, काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अबस आग न जलाते। मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज कबूल न करूँगा। तुम्हारी नजरें बेकार हैं। बेहतर है मज़बा के दरवाजे बंद कर दो। लोगों को मेरे हजूर बेहिस कुर्बानी और मशीनी बेरूह अंदाज से रोक दो। बच्चों, खुदा पहले ही लोगों को बड़े वाज़े अंदाज में कोहे सीना पर कुर्बानी के कवायदो ज़वाबित बता चुका था, और ये एहकाम 1000 साल से ज्यादा अरसा से इसराइल में चले आ रहे थे। जरूरत इस बात की थी कि खुदा के काहन जो लोगों की तरफ से कुर्बानियां अदा करते, उन्हें चाहिए था इन कवायदो ज़वाबित से पूरी वाकफियत रखते, मगर उनके दिलों में खुदा की ताजीम नहीं थी। समझते थे खुदा को कहाँ ये सब मालूम होगा। हट धर्मी और बेहयाई से ऐबदार जानवर कुर्बान कर डालते। माजूर जानवर की कुर्बानी पाक खुदा के आगे पेश कर देते। तब खुदा ने फरमाया, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। लोगों के खुदा की तरफ से मुंह मोड़ लेने की निशानदही। आए खुदा और उसके लोगों के दरमियान तनाजा पर निगाह डालें। खुदाए कादिर मुतलिक ने कहा, तुम अपने बाप दादा के अय्याम से मेरे आईन से मुनहरिफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं भी तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। लोगों ने कहा, हम किस बात में रजू हों? हमने क्या गलत किया? हम कहाँ भटके के वापस रुजू लाएं? खुदा ने कहा, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? तुमने फिर भी यही किया। लोगों ने कहा, हमने किस बात में तुझे ठगा? खुदा ने कहा, यकी और हदिया में बस तुम सख्त मलऊन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी यकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोल कर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। बच्चों, जब अब्राहम ने लूत को बचाने के लिए 4 बादशाहों को मारा, उसने मलक सदक को, जो खुदा का काहन था,
مال غنیمت کا 10واں حصہ دیا۔ جب یعقوب اپنے بھائی سے جان بچا کر بیابان کی طرف بھاگا تو اس نے خدا سے دعا کی اور وعدہ کیا کہ گر سلامت لوٹ آؤں تو ہر چیز کا 10واں حصہ ضرور ہی تجھے دیا کروں گا۔ چنانچہ یہ حکم اسرائیل میں 1500 سال پہلے سے چلا آ رہا تھا، مگر ان لوگوں کو یہ کہتے ذرا شرمساری نہیں ہوئی۔ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ خدا نے لاویوں سے عہد کیا تھا سب جانوروں میں سے 10واں حصہ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی لاویوں کو دی جائے، تاکہ ان کی توجہ کہانت کے فرائض پر جمی رہے، وہ ضروریات زندگی کی جستجو میں نہ کھوئے رہیں۔ خدا نے موسیٰ کی زبانی لوگوں کو حکم دے دیا تھا، اور لاوی کو جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے چھوڑ نہ دینا، کیونکہ اس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ استثنا 14 باب 27 آیت۔ جانوروں کے پہلوٹے زمین اور جانوروں کی پیداوار کا 10واں حصہ خدا کے لیے تھا۔ جب لوگ یہ چیزیں کاہنوں کے پاس نہیں لاتے تھے تو یہ بات خدا کے نذرانوں میں لوٹ مار ہی تو تھی۔ بچوں، خدا ان لوگوں کی طرف سے نہایت رنجیدہ ہوتا ہے جو خدا کے احکام جانتے تو ہیں مگر دیدہ دلیری سے ان کے آگے سرکشی کرتے ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں لوگ جانتے بوجھتے سرکشی میں کون سی نامناسب حرکتیں کرتے رہے۔ خدا کے حضور اکھڑ مزاجی پر نبی کی طرف سے اسرائیل کی سرزنش، ملاکی 3 باب 13 سے 18 آیت۔ خداوند کا فرمان، تمہاری باتیں میرے خلاف بہت سخت ہیں۔ لوگوں کا کہنا، ہم نے تیری مخالفت میں کیا کہا؟ خداوند کا فرمان، تم نے تو کہا خدا کی عبادت کرنا ابس ہے، رب الافواج کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے حضور ماتم کرنا لا حاصل ہے۔ تم کہتے ہو اور اب ہم مغروروں کو نیک بخت کہتے ہیں، شریر برومند ہوتے ہیں اور خدا کو آزمانے پر بھی رہائی پاتے ہیں۔ خدا ظاہری اور کم تر چیزوں کو اہمیت دینے والے لوگوں کے رویہ پر غمگین ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں صرف معمولی فائدے ہی دکھائی دیتے ہیں، انہیں ابدی عدالت کا خیال تک نہیں آتا۔ اسی لیے خدا نے انہیں سکھایا۔ خدا نے فرمایا، تب خدا ترسوں نے آپس میں گفتگو کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر سنا، اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر لکھا گیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اس روز وہ میرے لوگ بلکہ میری خاص ملکیت ہوں گے، اور میں ان پر ایسا رحیم ہوں گا جیسا باپ اپنے خدمت گزار بیٹے پر ہوتا ہے۔ تب تم رجوع لاؤ گے اور صادق اور شریر میں اور خدا کی عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے میں امتیاز کرو گے۔ تم میرے حکموں کی بجا آوری کو بے فائدہ نہ سمجھو۔ میرا خوف ماننے والوں، میرے نام کی تعظیم کرنے والوں، یوم حساب میں تم پر خاص مہربان ہوں گا۔ بچوں، ملاکی کی کتاب پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب ہے، پرانے عہد نامہ کا حتمی خلاصہ۔ یہ اس بات کی اطلاع بھی ہے کہ پرانا عہد اور شریعت کے زمانہ کی تمام باتیں مکمل ہوئیں۔
खुदा ने मलाकी की ज़बानी अपना गहरा दुख कह डाला, मगर साथ ही साथ अपनी मोहब्बत की अमीर गहराइयां भी जाहिर कर दी। मलाकी 4 बाब 4 से 6 आयत। तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज व अहकाम को जो मैंने हूरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो, खुदावन के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बाप की तरफ माइल करेगा। मबादा मैं आऊं और जमीन को मलऊन करूं। खुदा ने मूसा के जरिया 1000 साल से ज्यादा अरसा पहले शरीयत के तमाम कवायद व ज़वाबित पहुंचा दिए, मगर काजियों और सलातीन के जमाना से लेकर महकूमी और असीरी तक और फिर वापस आने, घर बनाने से लेकर आज के दिन तक लोग खुदा की शरीयत और उसके अहकाम की तहकीर करते, उससे चश्मपोशी करते आए, या फिर खुदा के अहकाम और उसकी शरीयत को जानने और समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए मलाकी की किताब का आखिरी पैगाम यानी खुदा इसराइल से ये चाहता है कि मूसा के जरिया 1000 साल पहले दी गई शरीयत और अहकाम याद रखे जाएं। दुनिया के अंजाम से पहले खुदा एलिया जैसा एक नबी भेजेगा जिसमें अहलियत होगी और वो लोगों को खुदा के दिल की बातें सिखाएगा, उसकी तरफ से तंबीह भी करेगा और उस जमाना के लिए बरकतें भी लाएगा। जब लोग खुदा के कवानीन की पैरवी करेंगे, खुदा से तरबियत पाएंगे, हुक्मों की बजा आवरी करेंगे, तब अपने दिलों में नरमी पाएंगे, एक दूसरे से वाबस्तगी पाएंगे, वरना बरकतों की बजाय खुदा की तरफ से मालूम ही ठहरेंगे। खुदा की तरफ से ये पेशन गोइयां मलाकी पर आकर मुकम्मल हो गईं। 400 साल तक खुदा ने लोगों से नबियों के जरिया कोई बात नहीं की, कोई रोया नहीं हुई। यहूदी मूसा की तालीमात पर चलने की कोशिश में अपनी तरफ से बहुत कुछ गढ़ बैठे। उन्होंने समझा खुद को जितना ज्यादा ज़ाहिरी असूलों के ढेर तले दबाएंगे उतने ही ज्यादा खुदा परस्त लगेंगे। चुनाचे किस्म किस्म के मजहबी फिरके बना लिए और इन तरह तरह के फिरकों ने नए असूलों और अकीदों के अंबार इकट्ठे कर लिए। एक अलग ही यहूदी मुआशरा और आदातो तवार वजूद में आ गई, यहाँ तक कि यसू की आमद हो गई। एक तरफ मुसन्नफीन थे जो मूसा की शरीयत के आलिम बने, उन्हें शरीयत के उस्ताद कहा जाता था। उनका काम मूसा की बातों को लिखकर महफूज रखना और लोगों को मूसा की शरीयत सिखाना था। यहूदा की सल्तनत की तबाही के बाद एक जमात ऐसी भी थी जो मूसा की तालीमात पर खूब तवज्जो देती, जैसे दानियल और अज़रा। ये वो लोग थे जो गैर अक़वाम के मज़ाहिब और उनके रसूम और रिवाज की पैरवी को इसराइल की बर्बादी की वजह ठहराते थे। चुनांचे ये लोग खूब तवज्जो और एहतमाम से पाक जिंदगी बसर करते रहे और मादी दुनिया की आलूदगी से खुद को अलग रखा। यूं लोग इन मुकद्दसीन की बड़ी इज्जत किया करते और उनके वकार का हर तरह ख्याल रखते रहे। मगर जैसे जैसे वो बुलंद मर्तबा और आला हैसियत के आदी होते गए, उन्होंने कवानीन में बहुत से इंसानी रसूम और रिवाज का इजाफा कर लिया। यूं वो खुदा के अहकाम पर इंसानी तालीम को फोकियत देने लगे। वो लोगों में नहायत बाइज्जत मकाम पर फाइज थे, उन्हें फरीसी कहा जाने लगा। उनकी सारी तवज्जो ज़ाहरी मजहबी रसूम तक महदूद हो गई और खुदा से दिली वाबस्तगी जाती रही।
یہی وجہ ہے کہ یسوع کے زمانہ میں انہیں ریاکاری کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ لوگوں کی ایک دوسری جماعت جو اعلیٰ معاشرتی حیثیت کی حامل تھی، اسے پاک ہیکل میں بھی بلند مرتبہ حاصل تھا۔ ان کی دلچسپیوں کا مرکز ایمان سے کہیں بڑھ کر سیاسی سرگرمیاں تھیں۔ انہیں صدوقی کہا جاتا تھا۔ وہ صرف تورات کی کتاب پر یقین رکھتے تھے مگر نبیوں کی کتابوں سے دور تھے۔ وہ موسیٰ کے ان قوانین کو مانتے جو لکھے جا چکے تھے مگر سینہ بسینہ چلے آئے رسوم و رواج کو نہیں مانتے تھے۔ وہ روحوں، فرشتوں اور حیات بعد الموت کے تصور پر بھی یقین نہیں رکھتے تھے، اور اکثر باتوں میں فریسیوں کی مخالفت کیا کرتے۔ ایک اور مذہبی طبقہ جس نے لوگوں کی مذہبی زندگی کا بیڑا اٹھایا، وہ ہیکل میں دی جانے والی قربانیوں کی ادائیگی کے ذمہ دار تھے۔ ان سب کی حیثیت لوگوں کے درمیان یہودی معاشرہ میں اعلیٰ رکھ رکھاؤ کی حامل اور معاشی طور پر مستحکم ہوتی تھی۔ وہ لوگوں کے خیالات اور کردار و عمل کا نظام چلایا کرتے۔ وہ ان نبیوں کی مانند نہیں تھے جن کے حالات ہم نے پڑھے اور جن کے پاس خدا کی طرف سے الہام آتے تھے، بلکہ یہ تو وہ معززین شہر تھے جو خدا کے احکامات کو اپنے نظریات سے پرکھتے، خدا کے کلام کی تشریحات اپنے ہی ذہن سے کرتے رہے۔ ان 400 سالوں کی خاموش فضا میں یقیناً کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ابھی تک دل میں خدا خوفی رکھتے اور خداوند خدا سے سچی محبت کرتے رہے، بالکل ان نبیوں کی طرح جنہیں خدا نے سرکش اسرائیلیوں کی تربیت میں استعمال کیا۔ ان 400 سالوں کے بعد والے واقعات جناب استاد رفتہ رفتہ واقعات کے تسلسل میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آئیں اکٹھے دعا کریں۔ پیارے باپ، اسرائیلی ملاکی کی آمد سے 1000 سال پہلے موسیٰ کی شریعت سے فیض یاب ہو چکے تھے۔ انہیں تیرے حضور قربانی اور تجھ سے وابستگی میں اپنی کوتاہیوں کا بخوبی علم تھا، مگر جب تو نے ملاکی کی زبانی انہیں فرائض کی یاد دہانی کرائی تو وہ ہٹ گرمی سے اپنے آپ کو ہی درست سمجھتے رہے۔ پیارے باپ، حد یہ کہ 70 سالوں کی اذیت ناک غلامی جھیلنے کے بعد بھی جبکہ ہیکل بھی دوبارہ تعمیر ہو چکا، لوگوں کی حرکتوں سے یہی ظاہر ہوتا رہا کہ وہ بیتے دنوں کے سارے سبق بھلا چکے تھے۔ پیارے باپ، تیرے سامنے ان کی بے حسی اور اکڑ مزاجی نے تجھے بہت ہی دکھ دیا ہوگا، بہت ستایا ہوگا۔ اس میں حیرانی کی بات نہیں کہ پھر 400 سالوں تک تو نے ان سے بات کرنے کو کوئی نبی نہیں بھیجا۔ تو صدیوں سے جو باتیں سمجھاتا رہا، صرف چند ہی لوگ سمجھ پائے اور تیرا خوف مانا، زیادہ تر تو تیرے آگے اکڑے ہی رہے۔ پیارے باپ، میری مدد فرما کہ تیرے آگے ہیلا سازیاں نہ کیا کروں، مجھے معقولیت سکھا دے کہ تیرے احکام مانوں، دل کی گہرائیوں سے بخوشی ان پر عمل کروں۔ میری مدد فرما کہ مدتوں سنڈے اسکول حاضر رہنے کے بعد کہیں یہ نہ سوچنے لگوں کہ تیرا عظیم کلام میرے لیے اب اتنا اہم نہیں۔ مجھے اپنی مقدس پناہ کی بے قدری سے بچا لے کہ میں چرچ میں اکثر کھیل تماشے ہی کرتا ہوں۔ پیارے باپ، استاد نے بتایا ہے کہ فرما بردار بچے برکتوں تلے جیئیں گے۔ پیارے باپ، مجھے اتنا مہذب بنا دے کہ خود کو تیری رضا پر چلا سکوں۔ یسوع کے نام میں
मेरी ये दुआ सुन ले। आमीन। बाइबल की याद करने की आयत। पूरी दैयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं।